اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحمید الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، ماہ محرم الحرام کے جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی طہارت کا ذکر قرآن فرماتا ہے، جن کی قربت کا ذکر قرآن فرماتا ہے، جن کے صبر کا ذکر قرآن فرماتا ہے، جن کی مودت کا ذکر قرآن فرماتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے اجتماعی ذکر کو دیکھنا ہو تو پھر آیت تطہیر میں چادر میں آنے والی 5ویں ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ آیت مباہلہ میں رسول خدا کے بیٹوں کی صورت میں آنے والی ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ آیت مودت میں شامل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے محبوب کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور جب امام حسین کے انفرادی مقام کو دیکھنا ہو تو پھر قرآن اشارہ دیتا ہے، کہیں پر صبر اور نماز کا اگٹھا ذکر فرما کر امام حسین کی بے مثال نماز اور بے مثال صبر کو ظاہر کرتا ہے۔ کہیں فصلی لربک وانحر نماز میں اور نماز اور قربانی کا اگٹھے ذکر کر کے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اشارہ دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ کربلا کا واقعہ تو نزول قرآن کے تقریباً 51 سال کے بعد صادر ہوا، تو امام حسین علیہ السلام کی شان میں قرآن کہاں سے آ گیا؟ امام حسین علیہ السلام کی شان قرآن میں سے کہاں سے آ گئی؟ تو پھر یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر بتا دیجئے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے فرمایا تھا کہ کربلا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا آل رسول۔ سامعین محترم، قرآن آل کے ساتھ ہے، آل قرآن کے ساتھ ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ جس کا حسین اس کا قرآن، جس کا قرآن اس کا حسین۔ سامعین محترم، حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ اس حقیقت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ کربلا کا میدان ہے۔ کربلا کا میدان ہو، کوفے کے بازار ہو یا شام کا بازار، امام حسین علیہ السلام کا سر انور قرآن کی تلاوت فرما کر اعلان کر رہا ہے کہ قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ حالانکہ یزیدی فوج میں بھی قاری تھے، حافظ تھے، مگر قرآن نیزے پر چڑھ کر بتا رہا تھا کہ میں حسین کے ساتھ ہوں۔ شاعر کا قلم جنبش کرتا ہے اور شاعر لکھنا شروع کرتا ہے، شاعر کا قلم جنبش کرتا ہے، شاعر لکھنا شروع کرتا ہے۔ اور کیا ہی خوب شاعر نے لکھا کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نوکے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق
نوکے سینا پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ کربلا کی طرف دونوں طرف، ایک طرف نمازی بھی تھے، دوسری طرف سجدے والے بھی تھے۔ سامعین محترم، دونوں طرف رکوع اور تسبیحات تھی، مگر قرآن حکیم نے اعلان فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہ حقیقت بھی دنیا جانتی ہے کہ جبر والے کون تھے اور صبر والے کون تھے۔ جس طرف حسین تھے اسی طرف صبر تھا، اور جس طرف صبر تھا اسی طرف رب تھا۔ قیامت تک امام حسین کا بے مثال صبر اور بے مثال تلاوت اس بات کی دلیل ہے کہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ سامعین محترم، حسین کسی ایک قوم کا نہیں، حسین کسی ایک مکتب فکر کا نہیں، حسین سب کا ہے۔ وہ صوفیوں کا، وہ قلندروں کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا۔ حسین ایک ایسا انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت۔ آئیے اس عنوان پر مختلف مثالیں لاتے ہیں، 3 پہلو ذکر کرتے ہیں۔ ایک پہلو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا تعلق جس کا ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جو تیسرا پہلو ہے اس کا جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے کہ ولادت امام حسین، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے 3 نسبتیں بہت اہم ہیں۔ ایک ولادت امام حسین کی نسبت، دوسری خبر جو ہے وہ رب ذوالجلال نے بھیجی، اور تیسری تشہیر کس نے کی، یعنی کہ اس کو آگے کس نے بتایا، نبی کریم علیہ السلام نے۔ سامعین محترم، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام الفضل، جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی جان تھی، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند کا ٹکڑا ان کی گود میں آ کر گرا ہے، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تعبیر پوچھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، چاچی، اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک لال عطا فرمائے گا جو آپ کی گود میں کھیلا کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولادت امام حسین کی ہونے والی تھی۔ اللہ نے محبوب کو خبر دے رکھی تھی، اور آقا علیہ السلام نے اس خبر کی تشہیر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ سامعین محترم، حسنین کریمین کے نام مبارک، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین کی ولادت ہوئی، یعنی امام حسن وہ 1 سال بڑے تھے، اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑے صاحبزادے کا نام حمزہ رکھا تھا۔ یہ نام حضرت امیر حمزہ کے نام پر رکھا تھا، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کا جو نام تھا وہ جعفر رکھا تھا۔ یہ نام حضرت علی نے اپنے بھائی کے نام پہ رکھا تھا۔ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ چہرے پر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی، اور ساتھ ہی فرما رہے تھے کہ بیٹی فاطمہ، اے میرے جگر کے ٹکڑے، بچوں کے نام بدل نہ دیے جائے۔ عرض کی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہو۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ، پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 نام بھیجے ہیں، اور ساتھ حکم فرمایا ہے کہ بڑے بیٹے کا نام حضرت امام حسن علیہ السلام کا جو نام ہے، بڑے بیٹے کا نام امام حسن رکھا جائے، اور جو چھوٹے بیٹے ہیں، چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کا نام امام حسین رکھا جائے۔ پھر سیدہ نے عرض کی کہ بابا جان، اللہ رب العزت نے یہ نام کہاں سے عطا فرمائے؟ تو جواب ارشاد ہوا، بیٹی یہ دونوں نام جنت کے پردوں میں سے عطا ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا
کہ ان صاحبزادوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے رکھے گے۔ سامعین محترم، حدیث مبارکہ سے یہ 3 پہلو سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نام جو ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کا، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پہلا جو اس کا پہلو تھا کہ نام جو ہیں وہ صاحبزادوں کے اللہ رب العزت نے رکھے، دوسرے نواسے جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اور تیسرے رکھنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب ہم ایک اور مثال کی روشنی میں 3 پہلو کا ذکر کرتے ہیں، جس میں 3 پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ امام طبرانی ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ جو ہیں مسجد نبوی میں مصلی کے اوپر امامت پر جلوہ فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کر رہے تھے۔ جب سجدے کا وقت آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کافی دیر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور سجدے سے نہیں اٹھایا۔ سامعین محترم، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ کہیں نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال تو نہیں فرما گئے۔ جب آپ نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر آقا حسین جلوہ فرما ہے۔ سامعین محترم، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ اے طہارتوں کے فیس بک کے اندر وہ شیئرنگ کے حوالے سے ایک پوسٹ آ رہی تھی، تو میں بیان کر رہا تھا کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی رسول پر کھڑے تھے، امامت فرما رہے تھے، صحابہ آپ کی اقتداء میں کھڑے تھے۔ جب سجدے کے اندر گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سجدہ اتنا زیادہ لمبا کر دیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کہیں پرواز تو نہیں کر گئی، لیکن جب کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر ہیں، آقا کی پشت پر حضرت امام حسین بیٹھے ہیں۔ طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ اے رسول سجدے کو ذرا لمبا کر دے، اے رسول سجدے کو ذرا لمبا کر دے کہ تیری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے۔ سامعین محترم، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 کی بجائے 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50، 60، 70 نہیں، بلکہ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ آقا حسین اپنی مرضی سے اتر کر اماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اماں کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، اماں آج میرے نانا نے میری خاطر 72 تسبیحات کو بڑھا دیا، کل میدان کربلا ہوگا تیرا پتر ہوگا، کل میدان کربلا ہوگا تیرا پتر ہوگا، 72 تن سر سے جدا کروا کر ایسا سجدہ کر جائے گا کہ ہر سجدے سے قرآن کی آواز آتی رہے گی۔ سامعین محترم، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ سلمان بھائی، یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ صرف فیس بک کے دوستوں کے لیے ہے، کہیں پہ جمعہ نہیں پڑھا رہا۔ اچھا جی،
اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، آقا حسین جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اتر کر اماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اماں، آج میرے نانا نے میری خاطر 72 تسبیحات کو بڑھا دیا، کل میدان کربلا ہوگا، تیرا پتر ہوگا، 72 تسبیحات کو 72 تن سر سے جدا کروا کر ایسا سجدہ کر جائے گا کہ قیامت کے دن تک ہر سجدے سے قرآن کی آواز آتی رہے گی۔ سامعین محترم، امام طبرانی ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی رسول پر جلوہ فرما تھے، آقا حسین آتے ہیں، ہم صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں کھڑے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے کے اندر جاتے ہیں، سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ ہم سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر حسین سوار ہیں۔ سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات کو طویل فرما دیا، آقا حسین پشت سے اترتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سر انوار اٹھاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بہت بڑا واقعہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ طویل کر کے حسین پر عطا کی حد کر دی، اور آقا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سجدہ طویل کر کے وفا کی حد کر دی۔ سامعین محترم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ اس لیے لمبا کر دیا کہ میرا حسین گننے نہ پائے، اور امام حسین نے سجدہ اس لیے لمبا کر دیا کہ نانے کا جو دین ہے، نانے کے دین کا جھنڈا گننا نہ پائے۔ سامعین محترم، اس حدیث سے 3 پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک، سجدہ خدا کو ہو رہا تھا، پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور سواری آقا حسین تھے۔ تینوں نسبتوں سے پیغام مل رہا ہے کہ جس نے حسین کو پا لیا اس نے ذات مصطفیٰ کو پا لیا، جس نے مصطفیٰ کو پا لیا اس نے خدا کو پا لیا۔ اب ایک اور مثال کی روشنی میں 3 پہلو کا ذکر کرتے ہیں شہادت امام حسین کا، کہ اگر ہم امام علی مقام کی شہادت پر نظر دوڑائیے تو 3 پہلو سامنے آتے ہیں کہ شہادت کس کی ہوئی، خبر کس نے بھیجی، اور مشہور کس نے فرمائی۔ تو جواب یہ ملتا ہے کہ جس کی شہادت ہوئی اسے امام حسین کہتے ہیں، جس نے خبر بھیجی اس ذات کو رب المشرکین کہتے ہیں، اور جس ذات نے مشہور فرمائی اس ہستی کو سید الکونین کہتے ہیں۔ سامعین محترم، ان تمام تر مثالوں نے پیغام دیا کہ حسین رب کا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے رب کی عنایات، نوازشات اور انعامات کا حق ادا کر دیا، کربلا کے ذرے ذرے کو گواہ بنا لیا کہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ حسین کا مدینے سے نکلنا رب کی رضا کے لیے، حسین کا کربلا کی طرف جانا رب کی رضا کے لیے، حسین کا پیاسا رہنا رب کی رضا کے لیے، حسین کا تپتے صحرا میں خیمہ لگانا رب کی رضا کے لیے، اصغر کا اور اکبر کی جوانی پیش کرنا رب کی رضا کے لیے، سجدے میں سر کٹانا رب کی رضا کے لیے، اور پھر کربلا کے بعد قیامت تک صدا گونج اٹھی، حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ احادیث مبارکہ سے 10 محرم الحرام کو جنات نے 10 محرم الحرام کو جنات نے رو رو کر اشعار پڑھے۔ 10 محرم الحرام کو جنات نے رو رو کر اشعار پڑھے اور یہ پیغام دیا، حسین ہمارا بھی ہے، حسین ہمارا بھی ہے۔ سامعین محترم، امام طبرانی فرماتے ہیں اسی دن آسمان سرخ ہو گیا تھا، گویا آسمان بھی پیغام دے رہا تھا حسین سب کا ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں سورج کو گرہن لگ گیا، گویا سورج بھی پیغام دے رہا تھا حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ سامعین محترم، ابن عساکر فرماتے ہیں کہ آسمان 2 ہستیوں پر رویا تھا،
ابن عساکر فرماتے ہیں کہ آسمان دو ہستیوں پر رویا تھا، ایک حضرت زکریا علیہ السلام پر اور دوسرا نواسہ رسول پر۔ امام طبرانی فرماتے ہیں اسی دن بیت المقدس کے جس بھی پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے تازہ خون بہہ رہا تھا، گویا وہ پتھر بھی پیغام دے رہا تھا حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ سامعین محترم، دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں، نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، افریقہ کا تھا، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ مہاتما گاندھی ہندوؤں کا تھا مگر امام حسین علیہ السلام کی جرت کا ذکر جب کرتا ہے تو وہ بھی رو پڑتا ہے۔ ساری کائنات آپ علیہ السلام کے صبر اور استقامت کا اعتراف کرتی ہے۔ سامعین محترم، آج اگر کوئی پیر صاحب، آج کوئی مولوی صاحب اگر مدینے میں چلے جائیں، واپس آتے ہوئے وہ ہزاروں قطار روتے ہیں، ان کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ کر کربلا کو جا بسایا۔ کس کی خاطر؟ صرف نانے کے دین کی خاطر، صرف آقا علیہ السلام کے دین کو بچانے کی خاطر۔ آقا علیہ السلام کے اس پیارے نواسے نے اپنے تن من سب کچھ قربان کر کر نانے کے دین کو بچا لیا۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین وہ تھے کہ جس کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی سواری کروائی، جس کو میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک چسوائی۔ سامعین محترم، جس کو آقا علیہ السلام نے اپنی پشت پر سوار کیا۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام کو اپنا امامہ دستار مبارک پہنائی۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تھے کہ جب کربلا کے میدان میں اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا تو فلک سے آواز آتی ہے، میں تجھ پہ نثار اے ذوالفقار والے، تو نے بندگی کی لاج رکھ لی۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا، آقا علیہ السلام کی چشمان فلک سے آواز آتی ہے، بیٹا حسین تو نے میری دستار کی فضیلت کی شان رکھ لی۔ آقا حسین حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے قربانی دی تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا، بیٹا تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آتی ہے، بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ عبادت کو تجھ پر فخر ہے، شہادت کو تجھ پر فخر ہے، ساری کائنات حسین تیرے ترانے گاتی ہے۔ سامعین محترم، دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔